اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں نفسا نفسی کا عالم ہے اور ہر شخص اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ اور دوستو، دنیا آج تک اس قدر قید نہیں ہوئی تھی اور اس وبا نے آقا، غلام، بچہ، بچی، بوڑھا ہر کسی کو نشانہ بنایا ہے۔ لیکن ناظرین، آج میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ آج میں اس موضوع پر بات کروں گا کہ اس وبا کے ختم ہونے کے بعد حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک عالمی وبا ایک دن تو ختم ہونی ہے اور اس کی ویکسین بھی ایجاد ہونی ہے، مگر اس بیماری نے کتنے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے اور اس ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ کیا ہونی ہے اور اس نے کیا کیا کارنامے سارے انجام دینے ہیں، ابھی اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا اس خاتمے کے بعد ہمیں ویسی ہی دنیا ملے گی کہ جیسے آج ہے، یا پھر نئی دنیا ہوگی، نیا نظام ہوگا یا نیا آقا غلام ہوگا؟ تو دوستو، جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا انہیں ویسے ہی ملے گی جیسے پہلی تھی، تو یہ ان کا غلط خیال ہے دوستو، کیونکہ اس وبا کو پھیلایا اس لیے گیا ہے کہ اس کے خاتمے کے ساتھ ہی ہر شے کو ری شیپ کر دیا جائے گا اور معیشت سے لے کے معاشرت تک پوری دنیا کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور اس وبا کے علاج کے نام پر جو انسانیت کے ساتھ کھلواڑ ہونے والا ہے کہ یہ انسان کو ایسی زندگی یعنی غلامی میں لے جائے گا کہ جس کی حیثیت ایک رپورٹ جیسی ہوگی۔ انسان، اس کی عزت، آبرو، اس کی ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں یہ رپورٹ ہوگا۔ ناظرین، آج ہم اسی دور کے پس منظر خطرناک دور کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی آنے والے دجالی ہتھ کنڈوں کو بے نقاب کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ، میری آپ کے لیے ایسی ویڈیو بنانا آپ کو ڈرانا نہیں، بلکہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دجالی ہتھ کنڈوں کا آپ اور میرے سامنے حقیقت ظاہر ہونا ضروری ہے۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ اس نیک مقصد میں آپ سب میرے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین کرام، نیو ورلڈ آرڈر کے اہتمام میں ہمیشہ سے یہ دجالی ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ خفیہ طاقتیں اپنی شیطانی دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں انسانوں کے خون کی بلی بھی چڑھاتے ہیں۔ مگر اب کے بعد یہ لاکھوں انسانوں کا قتل یعنی وبائی ڈرامہ ختم ہوگا تو یہ طاقتیں ایک خوفناک چہرہ لیے سامنے آئیں گی، جو کہ اس وقت ایک الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کمپین چلائی جا رہی ہے کہ اس مرض کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ کرنسی نوٹ ہے، کہ ایک نوٹ ہزاروں ہاتھوں سے گزر کر آتا ہے۔ اگر کسی ایک کے ہاتھ میں یہ وبا ہوئی تو ہزاروں لوگوں کو یہ وبا ہو سکتی ہے۔ لہذا اسے احتیاط سے استعمال کریں اور اسے استعمال کرنے کے بعد ہاتھ صابن سے دھوئیں یا پھر سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ دوستو، کچھ اس طرح کی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں جو کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری ہیں۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی اس وبائی ڈرامے کا خاتمہ ہوگا تو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ایک کمپین چلائی جائے گی اور اس کمپین کے ذریعے وبا پھیلنے کا ایک بتایا جائے گا کہ اس کرنسی نوٹ کے ذریعے وبا پھیلی تھی، لہذا دنیا سے کرنسی نوٹ کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ سادہ لوگ اور ہم جیسے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ذہن نشین ہو چکی ہوگی کہ یہ کرنسی نوٹ ہی اس وبا کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہے، لہذا ہم ہنسی خوشی کرنسی نوٹ کی بجائے ڈیجیٹل نوٹ پسند کریں گے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کو پاگل کہیں گے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈیجیٹل کرنسی کاغذی کرنسی سے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس طرح ہمارا پیسہ چور و چکوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہم جب چاہیں، جتنا چاہیں، جیسے چاہیں پیسہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں بلا برائی ہی کیا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں آخر حج ہی کیا ہے۔ اور دوستو، اس باتوں کو سوچتے ہوئے آپ مجھے اس ترقی یعنی سائنس ٹیکنالوجی کا دشمن سمجھ رہے ہوں گے، لیکن دوستو، جس حقیقت سے میں اب پردہ اٹھانے والا ہوں، آپ اپنے دل کو تھام لیجئے، کیونکہ آپ کو ایک بہت بڑا زور کا جھٹکا لگنے والا ہے۔ ناظرین، جب ایک کرنسی نوٹ کی بجائے ایک ڈیجیٹل کرنسی استعمال کریں گی تو آپ سے ایک کاغذ لے کر آپ کو کارڈ تھما دیا جائے گا، یا پھر آپ کو ایک فیس بک جیسا یا جی میل جیسا ایک روبوٹ فراہم کر دیا جائے گا جس سے آپ یوزر نیم یا پاس ورڈ لگا کر لاگ ان کر سکتی ہیں۔ آپ رقم کے مالک نہیں بلکہ ڈیجٹس کے مالک ہوں گے اور آپ کے اکاؤنٹ فریز کرنے کا مکمل اختیار ان شیطانی طاقتوں کے پاس ہوگا، اور یہ طاقتیں چاہیں گی تو آپ پیسہ خرچ کر سکیں گی، ورنہ نہیں۔ اور اگر آپ ان کی پالیسی کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کو دنیا میں رہنے کے لیے کوئی دانہ بھی استعمال یعنی میسر نہیں ہوگا، اور نہ ہی پیاس بجھانے کے لیے ایک گھونٹ پانی۔ جیسے آپ کی حکومتیں یعنی مذہبی یا کسی سیاسی اختلافات کی وجہ سے آپ کو لکھ پتی سے کخ پتی بنا دیتی ہیں اور اسی طرح اپنے مخالفین کے اکاؤنٹ فریز کر دیتی ہیں، لیکن ڈیجیٹل کرنسی کی نفاذ کے بعد اس کا دائرہ کار جدید سے جدید تر ہوتا جائے گا، اور یوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو جائے گی
کہ جو دجال کی پیروی کرے گا دجال اسے ہی پورے فرائض دے گا اور اس کی فصلیں بھی ہری بھری ہوں گی، ان کی زمین بھی زرخیز ہوگی، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اسے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی اناج کا دانہ، اور اسی کے ساتھ اس کی زمین بھی بنجر کر دی جائے گی۔ خواتین حضرات، اس کام نے ماہرین کے مطابق سن 2018 میں پایہ تکمیل تک پہنچنا تھا، لیکن دجالی طاقتیں اپنے اس منصوبے میں ناکام ٹھہری، مگر اسی کے ساتھ اپنے کام کو سارے انجام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اس وبا کا ڈرامہ رچایا۔ لیکن ناظرین، بات یہی ختم نہیں ہوتی، اس کا اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ ڈیجیٹل کرنسی سے تو آپ کی کرنسی ہی صرف دجالی طاقتوں کے قبضے میں ہوگی، لیکن ایک چپ کے ذریعے آپ کو بھی غلام بنایا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، جب 1960 میں ابھی تک جدید ٹیکنالوجی نے جنم بھی نہیں لیا تھا، سم آئی ڈی اور انٹرنیٹ جیسی کوئی بھی چیز وجود نہیں رکھتی تھی، اس وقت سائنسدان نے بلیوں اور بینسوں کے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چپ تیار کی تھی۔ اس چپ کو ایک ریبورٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا اور اسے RFID کا نام دیا گیا تھا، اور جو جانور سرکس میں کھیلوں کے طور پر استعمال کیے جاتے ان کے دماغ کو ایک انجیکشن کے طور پر استعمال کیا جاتا، اور یوں ان کا جانوروں پر مکمل کنٹرول ہو گیا، اور یوں فریکوینسی کم یا بڑھا کر ان کا غصہ کم اور بڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور دوستو، فائٹنگ میں بھی اسی طرح گل کو یا تو کنٹرول کیا جاتا ہے یا پھر بہت زیادہ حاوی کر دیا جاتا ہے۔ اور دوستو، اس روبوٹس کی مدد سے اب انسانوں پہ بھی ایک آلہ تیار کیا جائے گا جو کہ انسانوں کے رویے، یہ اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے، یہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، یہ کتنا مذہب کے ساتھ سچا ہے اور کتنا دوسرے کاموں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور کتنا گوگل انٹرنیٹ پہ کیا کیا سرچ کرتا ہے، اس سبھی کاموں کا نظام روبوٹ کے ذریعے آپ کو دیکھا جائے گا، اور پھر انہی کام کو لے کر مستقبل کی تبدیلیاں کی جائیں گی، اور اس طرح دجالی کرندے انسان کو اپنے اختیار سے چلانے میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، اس چپ کے ذریعے خواتین کے ہارمونز کو بھی کنٹرول کیا جائے گا، جس میں ان کی بچہ کرنے کی صلاحیت یا تو کم ہو جائے گی یا پھر بہت زیادہ حاوی ہو جائے گی، یا پھر انہیں مکمل طور پر بانجھ کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ شیطانی قوتیں بہت لمبے عرصے کے لیے پلاننگ کرتی ہیں۔ دوستو، یہ شیطانی طاقتیں 10 سے 20 سال پہلے ہی ان حالات کو آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہیں، جیسے پچھلے قدیم سالوں میں فلم شائع ہونے والی 2011 میں کورونا وائرس پہ لکھی گئی تھی، جو کہ پہلے ہی 9 سے 10 سال آپ کو فلم دکھا دی گئی تھی کہ چین، امریکہ جیسے بہت سے ملکوں میں کورونا جیسی بیماری پھیلے گی۔ اسی طرح ناظرین، دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی فلمیں بنائی گئی ہیں۔ آپ کو بے شمار فلموں میں ایسے سین نظر آئیں گے کہ جن کو سچ اور جھوٹ اگوانے کے لیے یہ روبوٹ کے ذریعے کام کریں گے، اور انسان چلتے پھرتے، کھاتے پیتے اور بولتے بھی وہی حرکات کرتا ہے جو انہیں پیچھے روبوٹ کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینز مین نامی ایک فلم ہے جس میں ایک چرچ کا سین دکھایا گیا ہے۔ ایک شخص چرچ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اسے روبوٹ کے ذریعے کوئی فریکوینسی دی جاتی ہے اور پھر سبھی لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اب اس چپ کو فلمی دنیا سے نکال کر حقیقی دنیا میں تبدیل کرنے کا سوچا جا رہا ہے، اور انسانوں میں اس جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا۔ دوستو، قدیم زمانے میں ہونے والی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں ہونے والی جتنی تباہ کاریاں ہوئیں، دوستو یہ جو اب تیسری جنگ عظیم چل رہی ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ ایک خاموش جنگ ہے، جو کہ خاموش یعنی پلاننگ کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یہ بغیر تلواروں اور ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جائے گی، جو کہ انسان کو 2 نمبر خوراکوں اور اس طرح کی پلاننگوں کے ساتھ انسان کو کنٹرول کیا جائے گا، اور اسی طرح انسانوں کی آبادی کو ختم کیا جائے گا۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت 7 سے 8 ارب آبادی ہے، اور کہا جاتا ہے، اور آج کے سائنسدان یعنی دنیا کے بڑے بڑے باشندے، ڈاکو لٹیرے چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی 2.5 سے 3 ارب آبادی کو ختم کیا جائے، اور دوستو وہ اسی طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، ہمارے کا فرض بنتا ہے کہ شیطانی ان دجالی طاقتوں کو روکا جائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، فیملی ممبر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی اس طرح کی معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، پاس ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔